السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا پارہ عامہ میں سبق ہے سورہ انشراح یعنی علم نشرح کی صورت۔ اس کو علم نشرح کی صورت کہتے ہیں عام طور سے، لیکن اس کا نام ہے سورہ انشراح۔ قرآن پاک میں اس صورت کا نمبر ہے 94 نمبر صورت، 94 نمبر صورت۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ جہاں پر حلق سے نکلتے ہیں حروف ان کی ادائیگی، اور جو حلق سے نہیں نکلتے ہیں ان کی بھی ادائیگی، جیسے ہا ہے، عین ہے، قاف ہے، یہ حلق سے نکلتے ہیں، ان کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ اور جو حلق سے نہیں نکلتے جیسے صاد ہے، طا ہے، اور بہت سے حروف ہیں جیسے زا ہے، جیم ہے، تو زا اور جیم کے اندر بھی فرق ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں زا جیم میں بس آلکس میں ایسی پڑھتی ہے، زا اور جیم میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلدی نہیں کرنی پڑھنے کے اندر۔ اپنے ہر سبق کے دوران میں یہ بتلاتا ہوں کہ پڑھنے کے دوران جلدی نہیں کرنی ہے۔ سب سے زیادہ جو مار کھاتے ہیں، سب سے زیادہ جو غلطی آتی ہے وہ جلدی کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور قرآن پاک جو غلط سلط پڑھتے ہیں، وہ بہت سی وجوہات تو اس کی صرف اتنی ہے کہ وہ جلدی پڑھتے ہیں، صرف جلدی کرنے کی وجہ سے نئی نئی غلطیاں بن جاتی ہے۔ تو جلدی نہیں کرنی ہے، اور الٹا سیدھا لہجہ نہیں بنانا ہے۔ جب پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو لہجہ نہیں بنانا ہے، جب پڑھنا آ جائے گا تو لہجہ خود بخود بن جائے گا، بنانے کی ضرورت بھی نہیں، خود ہی بن جائے گا۔ اب دیکھو، میں آپ کو جو پڑھ کر سناؤں گا بغیر لہجے کے سناؤں گا، اور جس طریقے سے پڑھاتے وقت میں پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ کو میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیے، میرا نام عبد الرحمن قاسمی شکارپوری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک۔ بچے یہاں پر غلطی کرتے ہیں، اس ہا کو نہیں نکالتے، اس ہا کو ختم کر دیتے، علم نشرح لک پڑھ دیتے ہیں اس کو، تو یہ ہا نکلنا چاہیے، علم نشرح لک، علم نشرح لک صدرک، ووضعنا عنک وزرک۔ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں بچے کہ اس نون کو نہیں کھینچتے، جبکہ نون کھینچے گا، حرف مدہ ہے، تو ووضعنا عنک وزرک۔ اور یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں، کاف کو کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں، عنک وزرک پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہ کھینچے گا نہیں بالکل بھی، عنک وزرک، تو ایسا پڑھا جائے گا، ووضعنا عنک وزرک۔ دیکھو میں نے کیسے پڑھا ہے، ووضعنا عنک وزرک، جبکہ یہاں پر حالانکہ اخفا ہوگا یہاں پر، لیکن میں اخفا زیادہ کرنا رہا ہوں کیونکہ شروعات ہے، تو شروعات کے جو بچے ہیں وہ، یا شروعات کے جو بڑے آدمی کوئی بھی، مطلب شروع جو کرتے ہیں تو وہ اخفے سے تھوڑی الجھن سی میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے حالانکہ میں زیادہ کرنے والا یہاں پہ آں کا ایسا پڑھا جائے گا۔ اب کہیں گے آں کا کیا ہوتا ہے، عن کا، تو شروع میں سکھانے کے لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، پھر بعد میں پھر قواعد بتلا دیں گے، تو پھر اخفا کر کے ہی پڑھیں گے۔ تو بہرحال وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس واو کی جگہ با پڑھ دیتے ہیں، بزرک پڑھتے ہیں اس کو، جبکہ بزرک نہیں ہے، وزرک ہے واو۔ اب واو نکالنے کے لیے ہونٹ الگ ہو جائیں اور ہونٹ گول ہو جائیں، یہ دو باتیں ہونی چاہیے، ہونٹ دونوں ہونٹ آپس میں چپکے نہ رہیں بلکہ الگ الگ ہو جائیں اور گول ہو جائیں۔ وزرک، وا ایسی وا میں بھی ہونٹ گول ہو جانے چاہیے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اس ضاد کو بھی کھینچ دیتے ہیں بچے، ضاد کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو ضاد کو کھینچنے سے یہ پھر حرکت کو کھینچنا سمجھا جائے گا، اس لیے ضاد کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے بلکہ ضاد کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، جھٹکا بھی نہیں مارنا ہے اور کھینچنا بھی نہیں ہے۔ دیکھو، الذی انقض ظہرک، دیکھو الذی میں مد ہے، اس کو زیادہ کھینچنا ہے، ذال کو، الذی انقض ظہرک، ایسا پڑھنا آپ کو بغیر کھینچے۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک میں بچے اس کاف کو کھینچ دیتے ہیں، تو کھینچنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذال کو صحیح نہیں نکال پاتے، تو ذال کو بھی صحیح طریقے سے نکالنا ہے۔ ذال کو نکالنے کا طریقہ بارہا بہت سی سبقوں میں بتلا چکے ہیں کہ زبان کو دانتوں سے ہلکا سا باہر نکالنا ہے۔ کتنا؟ بالکل جس نے یہ نوک
سوئی یہ جو نوک دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ پین کی نوک اتنا باہر نکالنا ہے، پین کی اتنی سی جو نوک ہے یہ ذرا سب سے آگے کی جس میں روشنی چلتی ہے، تو اتنی سی باہر کو نکالنا ہے، اور ذرا سی باہر کو نکالنے کے بعد جو اوپر کے جو سامنے کے دو دانت ہیں ان دانتوں کی نوک پر لگانا ہے، تو زال نکل جائے گی۔ پھر زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے جو دو دانت ہیں بالکل سامنے والے، ان دانتوں کی نوک پر، ان دانتوں کی دھار پہ لگانا ہے زبان کی نوک کو، تو زال نکل جائے گی۔ تو ایسے پڑھنا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ، یہاں پہ گننا ہوگا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ بچے یہاں پر تا کو کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں، تا کو نہیں کھینچنا چاہیے، تا پہ زبر ہے اس لیے کھینچے گا نہیں، تو اس لیے تا کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس کاف کو کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں بچے، تو کاف کو ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ کچھ بتلانا چاہتے ہیں مزید بہتر ہونے کے لیے تو آپ کمنٹ کر کے بتلا بھی سکتے ہیں، آپ کا شکریہ ہوگا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔